اسے ہم کہتے ہیں سورت حامیم مومن۔ اس میں اللہ نے آیت نمبر 14 میں پورے قرآن کا دعویٰ پیش کیا ہے جی۔ سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، سارے قرآن کا مغز کیا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، اور پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ 7 حامیموں میں ہے۔ یہ 7 حامیمیں ہیں جی۔ المومن سے شروع ہوئی، احقاف تک چلی گئی جی۔ سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ان 7 حوامیم میں ہے جی۔ یہ آیت نمبر 14 سے ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلی آیت سے لے کے 14 تک اللہ نے ایک لمبی تمہید باندھی ہے جی۔ دیکھیں، جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو، لوگوں کو متوجہ کرنا ہو، غور سے لوگ سنیں، تو خطیب پہلے لمبی تمہید باندھتا ہے۔ توجہ کرنا بھائی، کوئی عام بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی خاص بات ہے، اس کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے۔ چونکہ دعویٰ پیش کرنا تھا، لہذا اللہ نے شروع میں ذکر کیا، میرے دعوے کو معمولی نہیں سمجھنا، پہلے غور کرنا ہے دعویٰ پیش کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے اس کو کس طرح ذکر کیا؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا، اپنی صفتوں کا ذکر کیا۔ بھیجنے والا عزیز بھی ہے، بھیجنے والا العلیم بھی ہے، بھیجنے والا گناہوں کو بخشنے والا ہے، بھیجنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے، بھیجنے والا عذاب شدید عذاب والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ پہلے یہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد ذکر کیا ہم جو بات پیش کرنے لگے ہیں اس میں شک نہیں کرنی، لیکن کچھ لوگ جدال کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، لڑتے ہیں ہمارے دعوے کے بارے میں۔ وہ پہلی قوموں کا حال دیکھیں، پہلی قوموں نے جب ہمارے دعوے کا انکار کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بیان کیا۔ تیسرے نمبر پہ بیان کیا ہمارے دعوے کو معمولی نہیں سمجھنا، جو آیت نمبر 14 میں ہم پیش کرنے لگے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ جو لوگ اس دعوے کو مان لیں گے ہم عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے لگائیں گے کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ یہ بڑا اہم دعویٰ ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ذکر کیا قیامت کے دن پچھتاؤ گے اور کہو گے حل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، جہنم سے نکلنے کا، اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس دن بولو گے، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ راستہ ہے یا نہیں، یہ اللہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ نے اس کی وجہ ذکر کر دی۔ اللہ نے فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ اس لیے آج تم جس عذاب میں مبتلا ہو، آج جس جہنم میں پڑے ہوئے ہو، آج جس سزا میں مبتلا ہو، اس سزا اور عذاب کی وجہ یہ ہے اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، شفائیں دینے والا، اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ اکیلے کو پکارا جاتا تھا کفرتم، انکار کرتے تھے تم، منہ پھیر لیا کرتے تھے تم، وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے تومنو، بڑے نعرہ رسالت لانا ہوندا سائیں، اس کے ساتھ شریک
12 سال بیڑا جو ہے نا پیرانے پیر نے تار دیا، تو کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ، فلاں بزرگ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں کو شفا دے دی، فلاں کو فتح دے دی، فلاں کو رہا میں یشرک بھی تؤمنو، اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا تو تو ایمان لے آیا کرتا تھا۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج سارے کا سارا حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو بلند و بالا بھی ہے، سب سے بڑا بھی۔ یہ اللہ نے بڑی لمبی تمہید باندھی۔ تمہید باندھنے کے بعد اللہ نے پھر اس دعوے کو ذکر کیا آیت نمبر 14 میں، فادعوا اللہ، کہو ایک دفعہ یار، پس پکارو کس کو؟ فادعوا اللہ، مسائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں پکارو اللہ کو، مخلصین مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کی پکار، خالص کرنے والے اس کی پکار، خالص اسی کو پکارو۔ ولو کارہ الکافرون، اگرچہ ناپسند سمجھیں، ولو کارہ الکافرون، حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں اگرچہ ساڑ بال ونجن، کارہ ساڑ بال ونجن مشرک، تو تم نے ہمیشہ پکار خالص کس کی کرنی ہے؟ یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے، جس کو پھر فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی پکار صرف تیری ہی کرتے ہیں۔ فادعوا اللہ، پس پکارو اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے اس کی پکار، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، ذوال عرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، یلقی الروح، ڈالتا ہے روح، من امرہ، اپنے حکم سے، الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر، یہاں بھی روح سے مراد یہی دعویٰ ہے، فادعوا اللہ مخلصین